اوپر کی منزل سے طلبا ہیں؟ کوئی اطلاع ہے؟ جی دیکھ لے شاباش، کوئی سمجھدار ساتھی چلا جائے. اب وہ بچہ اس طرح چلا گیا، کچھ تو عقل سے کام لینا ہے. سستی کا یہ عالم ہے ہم پر کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ پہلے اٹھ جائے وہ کہتا ہے یہ پہلے اٹھ جائے. کھلا بھی تھی بھائی، دور حدیث کے علاوہ تمام طلبا نیچے آ جائے مسجد میں، دور حدیث کے علاوہ. بولے اوپر کا بند کر دیں. بیٹھ جائے، یہاں بیچ میں آ جائے. جلدی آ جائے بھائی، ٹائم نہیں ہے، جلدی کریں. پیر گھسیٹتے ہوئے آ رہے. آپ لوگ ایک صف آگے ہو جائے، اگلے صف والے اس کے سرے پہ آ جائے. اب پیچھے والے اس کالی پٹی پر آ جائے، وہ اگلی کالی پٹی پر آ جائے. صف توڑے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، حصول علم کے اس سفر میں، اس محنت میں کچھ وقت ہفتے کے دن نکال کر آپ ساتھیوں سے کچھ ضروری باتیں ہو جاتی ہیں. اور چونکہ ہمارے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اور سبب ہے وہ صرف ظاہری تعلیم نہیں ہے،
بلکہ اخلاقی تربیت بھی ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہو، علامہ ہو، ہر امتحان میں اس کی پوزیشن ہو، وفاق کا پوزیشن ہولڈر ہو، لیکن ظاہری و باطنی اخلاقیات میں زیرو ہو۔ ایک ظاہر کے اخلاق ہوتے ہیں کہ سامنے والے سے ملنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے۔ آج یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت پڑ گئی، ہم اس سے بھی ناواقف ہیں۔ اور پھر ایک اخلاق ہوتے ہیں باطنی طور پر، کیا مطلب؟ اندر سے انسان کی سوچ میں بڑا گند اور فساد بھر جاتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط خیالات کا غلبہ رہتا ہے، غلط افکار دل دماغ پر غالب رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کی، لذت کی، شہوت کی خواہشات دماغ پر حاوی ہو جاتی۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آج ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ بڑوں کے کتنے واقعات آپ سنتے ہیں اپنے اساتذہ سے، علماء سے، بزرگوں سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم میں اگر 10 سال لگائے تو اخلاق سیکھنے میں ہم نے 30 سال لگائے۔ معلوم ہوا کہ اس میں وقت بھی زیادہ لگا، اس کو اہمیت بھی زیادہ دی گئی۔ آج اخلاقیات مفقود ہے، آداب مفقود ہے، حسن معاشرت مفقود ہے۔ مفقود کے معنی گم ہو چکے ہیں۔ اس لیے ادب آداب کے بغیر علم کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اخلاقیات کے بغیر علم کا سفر کرنا چاہتے ہیں، حسن معاشرت کے بغیر علم کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہو سکتا؟ یہ ہنسی مذاق نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ کر ٹال دیں کہ بھئی یہ صوفیوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں، اور یہ خانقاہ والوں کی باتیں، یہ تبلیغ والوں کی باتیں، ملاؤں کی باتیں۔ عام لوگ تو اس طرح کہتے ہیں، ان کو یہ شہ دینے والے بھی ہم ہیں دوستوں۔ ہمیں آج برا تو لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ملا ایسے اور ملا ایسے اور ملا ایسے۔ یہ سیکھے بھی ہم سے ہیں، ہم نے آپس میں کیٹیگریز بنائی، اور اپنے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کی کہ وہ صوفی والا، وہ جو صوفی ہے، ان کو ہم نے یہ الفاظ خود دیے، جب وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے اب ہمیں برا لگتا۔ سمجھ میں آتی ہے بات دوستوں؟ تو بھائی ایک درخواست تو یہ ہے کہ اپنے اصلی کام کو سمجھیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ صرف یہ ظاہر کے نقوش پڑھ کر اگر ہم سمجھیں کہ جی ہم عالم بن جائیں گے، تعداد بڑھ جائے گی دوستوں، تعداد، کمیت، کوانٹٹی بڑھ جائے گی، لیکن جو اصل مقصود ہے، کیفیت ہے، محنت ہے، معیار ہے، وہ جوں کا توں رہے گا۔ اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ تھوڑا سا فکر کریں، محنت کریں۔ وہ چیزیں جو عام لوگوں کی ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج طلبہ نہیں مانتے، عام بندہ بھی جا کر جو چیز کھاتا ہے، طالب علم بھی اسی لائن میں لگ کر کے وہ چیز خرید کے منہ میں ڈالتا ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے؟
اس کا منہ بھی بھرا ہوا ہے، طالب علم کا منہ بھی بھرا ہوا ہے. وہ بھی جواب دینے سے پہلے کونا ڈھونڈتا ہے اور منہ صاف کرتا ہے. طالب علم بھی جواب دینے سے پہلے کونا ڈھونڈتا ہے اور منہ صاف کرتا ہے. ہونٹ سرخ، دان سرخ، سب چیزیں وہ ہو گئی. تو وہ محنت حق حلال کی روزی جو بڑوں نے کمائی ہمیں دی، ہم نے جا کے وہاں پہ لگا دی. کون سا کمال ہو گیا دوست؟ اصل کام کو سمجھیں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں. ابھی ہمارے درجہ اولا کے کچھ طلباء آئے تھے. چونکہ اپنے طلباء ہیں تو بات کرنے میں انشاءاللہ کوئی وہ حضرات بھی محسوس نہیں فرمائیں گے. اولا الف کے غالباً کچھ طلباء آئے تھے نا. اب صرف اور نحو، پھر خاص طور پہ صرف، یہ ایک جاندار سبق ہے اولا کا، ہلکا پھلکا نہیں. محنت تو چاہے گا. ہم درجہ سادسہ میں تھے، ایک کتاب تھی محیط الدائرہ. ابھی غالباً سادسہ کے طلباء اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو اب شاید متن الکافی ہے. سادسہ کا کوئی طالب علم ہے؟ متن الکافی ہے. یہ متن الکافی نصاب میں بعد میں شامل ہوئی، اس سے پہلے محیط الدائرہ تھی ابھی تک. وہ متن الکافی سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل تھی. اور یہ جو محیط الدائرہ ہے یا متن الکافی ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ بحور، اوزان، اشعار کے. یہ جو اشعار ہم پڑھتے ہیں نا عربی والے، ان اشعار کے اوزان کیسے بنائے جائیں گے، پھر ان کو پڑھا کیسے جائے گا، اس کے قوافی کیسے ہوں گے، یہ سب ایک مشکل فن ہے دوستو. اب اس میں مختلف بحور تھے اسباق کی شکل میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس اسٹیشن سے بات ہو رہی. ہم نے وہ کتاب پڑھی، استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرؤف حالیجوی صاحب رحمت اللہ علیہ. اور استاذ جی ایک کتابی اور فنی مدرس تھے. ایک مدرس ہوتا ہے اور ایک فنی مدرس ہوتا ہے، دونوں کا فرق پتہ ہے نا. فنون جو ہوتے ہیں نا، فنون میں صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، اصول ہے، عربی انشاء، یہ ساری چیزیں ہوتی. ہمارے پرانے علماء فنون پڑھنے کے لیے پورا سال، 2 سال، 3 سال دیتے تھے. اور یہ عام مدارس میں پڑھائے بھی نہیں جاتے تھے اس وقت بھی نہیں، بلکہ مخصوص جگہوں پر ہوتے تھے. تو علماء یا فضلاء وہ کیا کرتے تھے، ایک سال، 2 سال فارغ کر کے وہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں فنی علماء ان جگہوں پہ ہوتے. بعد میں کچھ علماء انہوں نے شہری ماحول میں بھی کام شروع کیا. اور اس حوالے سے ماضی قریب میں جو سب سے بڑی شخصیت گزری وہ ہمارے گجرانوالہ میں قاضی حمید اللہ صاحب تھے. قاضی حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصل جو تھے وہ 4 سدہ کے تھے، لیکن پڑھنا پڑھانا سارا انہوں نے گجرانوالہ میں کیا. بڑے فنی عالم تھے، ہم نے حضرت سے ملاقات زیارت کی تھی. وہ 1 سال کا دورہ پڑھاتے تھے فنون کا. 1 سال. ہمارے عزیز ہیں اور سرپرست ہیں حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب. انہوں نے قاضی حمید اللہ صاحب کے پاس جا کے 1 سال لگایا، پورا دورہ فنون کا پڑھا. جبھی ان کے علم میں ایک الگ شان ہے. تو خیر بات یہاں تھی کہ سادسہ میں کتاب تھی محیط الدائرہ. کیا نام تھا؟ حذیفہ. کیا نام تھا؟ محیط الدائرہ. اب محیط الدائرہ کے اندر مختلف اشکال بنی ہوئی تھی، شکلیں بنی ہوئی تھی دائروں میں، کہ بھئی یہ آپ نے یہ سب چیزیں
اب استاذ تو فنی عالم تھے حضرت حالیجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ جو پڑھنا شروع کرتے تو کتاب کھولتے نہیں تھے، یہ کتاب بند ہے. اور یہ سارے جو قوافی اور بحور تھے وہ سب زبانی پڑھ. شروع میں ہمیں ایسا لگا کہ جتنی شکلیں بنی ہوئی ہے یہ شاید صرف پڑھنے کی ہے، یاد نہیں کرنی. جب استاد جی نے کہا نا کہ کل اس میں سے 5 یاد کرنی، تب تھوڑا سا دل میں کھٹک آیا. والاسم ما حاک فی صدرک، ایک کھٹک پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. وہ تو جنیاتی زبان تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو خیر اگلے دن جب طلبہ آئے تو ایک طالب علم کو بھی وہ 5 ایک بھی یاد نہیں تھا، کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا تھا کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے. تو خیر وہ ایک طالب علم کھڑے ہو کر کے کہا کہ وہ بڑے حلیم الطبع نرم مزاج کے تھے. استاد جی یہ تو یاد نہیں ہو سکتی، یہ ہم کیسے یاد کریں گے، آپ طریقہ بتا دیں. انہوں نے ایک جملہ فرمایا ناشتہ کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ پوچھا تھا مجھ سے. ناشتہ کیسے کرتے ہیں طریقہ پوچھا تھا مجھ سے. کہ جس طرح ناشتہ کرنے کی عادت ہے وہ کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، اسی طرح سبق کو یاد کرنا پڑتا ہے، البتہ محنت اور وقت کی حفاظت کی ضرورت ہے. 2 چیزیں ہیں دوست. طالب علم اگر اپنے وقت کی حفاظت کریں اور محنت کریں تو محیط الدائرہ تو اپنی جگہ پر ہے. ایسے فضلاء اور علماء بھی ہوتے ہیں جو پوری صحاح 6 زبانی یاد کر لیتے، پوری بخاری شریف مع سند کے زبانی یاد ہے ان لوگ ابھی کے زمانے میں. یہ کہنا کہ سبق مشکل ہے، کتاب کیسے یاد ہوگی، سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو کوشش کر رہا ہوں ہو نہیں رہا. مشکل وہ چیز ہوگی جو آپ سے پہلے کسی نے کی نہیں ہو. اگر آپ سے پچھلے سال والے ثانیہ میں ہیں، ثانیہ میں ہے نا، ثانیہ سے پچھلے سال والے ثالثہ میں، ایک سال آگے چلے گئے نا، وہ پڑھ کے گئے نا. اس کا مطلب یہ کام ہو تو سکتا ہے، لیکن وقت کی حفاظت اور محنت کی ضرورت ہے. میرے عزیز طلبہ، آپ کے درس نظامی کے نصاب میں ایک کتاب اور ایک رسالہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے بس سے باہر کی بات ہو. سب چیزیں ہماری استطاعت کے اندر کی ہیں. اب کچھ میں محنت زیادہ ہوگی اور کچھ میں محنت کم ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی سن لیں، اس لیے کہ آپ آئے بھی تھے اسی جماعت کے ساتھ. سن لے، باتیں آپ سے کر رہا ہوں. وقت ضائع ہوتا ہے، طلبہ وقت کی حفاظت نہیں کرتے. جس وقت میں کتاب ہونی چاہیے ہاتھ میں اس وقت گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، بائکیں چلا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ بیٹھے ہوئے. تکرار کا مزاج نہیں رہا، رات کو سبق پڑھنے کا مزاج نہیں رہا. بیگ صبح لائے، 1 بجے جا کے گھر میں رکھ لیا، اگلے دن پھر اٹھایا، پھر جا کے رکھ دیا. کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ ہم بن گئے دوستو. محنت کریں دوستو، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چوٹی سر ہو جائے گی بشرطے کہ آپ نے اپنے وقت کی قدر کی اور آپ نے محنت کی. آپ ہی ہوں گے اور سوچیں گے ان پرانے دنوں کو کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا. بھائی یہ تو سب چیزیں ہو سکتی تھی تو میں نے وقت برباد کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مزاج بنائیں دوستو، عادت بنائیں، اس کو اپنا کام سمجھیں. آپ کو والدین نے جس چیز کے لیے فارغ کیا اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر اس سفر کا آغاز کریں. یہ پہلے سے کہہ دوں نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، ختم. میدان میں اترنے سے پہلے آپ نے دشمن کے سامنے ہتھیار رکھ دیا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں.
جب میں ناشتہ کر سکتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھا سکتا ہوں، رات کا کھانا کھا سکتا ہوں، بائک چلانا سیکھ سکتا ہوں، گاڑی چلانا سیکھ سکتا ہوں، موبائل چلانا سیکھ سکتا ہوں اور بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوں، تو یہ تو اس سے بہت آسان ہے دوست. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے شریف طالب علم بننا پڑے گا. کون سا طالب علم؟ شریف طالب علم. ایک تو وہ شریف ہے جو عموماً سب ہوتے، وہ والے شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصل والے شریف جو اپنے وقت کی قدر کریں. اگلی مجلس میں بات کروں گا دوستو آپ ساتھیوں سے. عبداللہ امتیاز. کچھ پرچے میں نے مختلف درجات کے خود بھی چیک کیے، اولا سے لے کر دورہ حدیث تک، اور اس میں 3 چیزیں پیش نظر تھی: آپ کی خط کی کیفیت، مضمون کی کیفیت، عربیت کی کیفیت. طالب علم لکھائی اس کی کیسی ہے، اس کو پتہ ہے خوش خطی کس کو کہتے ہیں، یا سیاہی میں مکوڑے چھوڑ دیے اس نے. بعض خط اتنا گندا ہوتا ہے، کوئی محنت نہیں، کئی متفق، بس جیسے پین چل رہا ہے اس کو چلا دیا وہاں پر. پھر یہ کہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے تو آپ کے پاس مضمون بنانے کا، لکھنے کا طریقہ ہے، آپ کے پاس کیا لکھنا ہے اس کے اندر. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم نے عربی میں پرچہ حل کیا، بعض پرچے ایسے تھے، ان کی عربیت کی کیفیت کیا تھی اور عربی زبان میں پرچہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب باتیں ہیں دوست. اس پہ انشاءاللہ میں آئندہ بات کروں گا آپ ساتھیوں سے. لیکن دوستو اتنی بات سمجھ لے کہ یہ ہمارے کام ہے. کس کے کام ہے؟ یہ ہمارے کام ہے. اگر راشن شاپ میں بیٹھنے والے کا خط مجھ سے اچھا ہے تو مجھے پریشان ہونا پڑے گا کہ اس کا خط اچھا ہے اور میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور مجھے یہ لکھنا نہیں آتا کہ بدعت کیسے لکھتے. ایک طالب علم کا پرچہ دیکھا گیا، وہ بدعتی لکھتا تھا، بدعتی، عین کے بغیر لکھتا تھا. تو کیا بنے گا؟ بتی 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 بتی. یہ ہے دوست. کوشش کریں گے دوستوں، شریف طالب علم بنیں گے، وقت کی حفاظت کریں گے دوستوں، اور محنت بھی کریں گے. اولا کے طلبہ پریشان تو نہیں ہوں گے کہ صرف یاد نہیں ہو رہی، اور سادسہ کے طلبہ پریشان تو نہیں ہوں گے کہ متن الکافی پریشان کر رہی ہے. جی، رابعہ کے طلبہ شرح جامی سے پریشان تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے سچی میں. چلیں انشاءاللہ جلد ہم اگلے جائزے کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کی انشاءاللہ کی قدردانی کرتے ہیں، اور جلد دیکھ لیں گے کہ آپ حضرات انشاءاللہ بات کو مان کر چلے ہیں تو سب کے اچھے نمبر آنے چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت کم ہے دوستوں، بس مختصر سا وہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ ہر ایک کے دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے فوراً بعد اصلاحی مجلس ہوگی اور ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ، تو آپ طلبہ اس میں اہتمام سے تشریف لائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہاں ملاقات بھی کر لیں گے، کچھ باتیں بھی آپ سے کر لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں چھٹی ایک طالب علم بھی نہیں کرے، یہ مزاج ختم، یکسر ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چھٹی